اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ جیسا کہ مبطلات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور اس سے پہلے 5 چیزیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، بیان کی جا چکی ہیں۔ آج نمبر 6 کے بارے میں بتایا جائے گا اور بقیہ وہ چیزیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ آپ کے سامنے اس درس میں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 6 یعنی 6 میں بیان کرتے ہیں، مبطلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ عمدن بات کرے اگرچہ ایسا کلمہ ہو کہ جس میں ایک حرف سے زیادہ نہ ہو، اگر وہ حرف بامعنی ہو، قے یعنی قاف کہ جس کے عربی زبان میں معنی حفاظت کرو کہ ہیں یا کوئی اور معنی سمجھ میں آتے ہوں، مثلاً بے اس شخص کے جواب میں کہ جو حرف تہجی یعنی حروف تہجی یعنی الف بے وغیرہ جو ہوتے ہیں، الف سے یہ تک جو چیزیں ہوتی ہیں اسے حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی کے حرف دوم کے بارے میں سوال کرے اور اگر اس لفظ سے کوئی معنی بھی سمجھ میں نہ آتے ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف سے مرکب ہو یعنی بنا ہوا ہو، تب بھی احتیاط کی بنا پر وہ لفظ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں بات کرے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب بات کتنی کرے کہ جس کے ذریعے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی کہتا ہے، ایک حرف سے مراد کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں کہ جو معنی رکھتے ہیں، یعنی اگر وہ حرف بولا جائے تو اس سے معنی اور مطلب سمجھ میں آتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ویسے مثال کے طور پہ یہاں پہ جو انہوں نے مثال پیش کی ہے وہ عربی مثال پیش کی ہے کہ قاف جو ہوتا ہے اس کا معنی حفاظت کرنے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 حرف کے ہوں، ٹھیک ہے، یا اس سے زیادہ سے کوئی لفظ بنا ہو، یعنی لفظ جو بنتا ہے 2 یا 2 حرف سے زیادہ سے بنتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص 2 حرف یا 4 حرف ایسی بھی چیزیں استعمال کرے، ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے کوئی بات سمجھی جاتی ہو، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1141، اگر کوئی شخص سہواً ایسا کلمہ کہے جس کے حروف 1 یا اس سے زیادہ ہوں تو خواہ وہ کلمہ معنی بھی رکھتا ہو، اس شخص کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن احتیاط کی بنا پر اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ بعد میں ذکر آئے گا نماز کے بعد وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ یہاں پہ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز میں کوئی ایسا کلمہ کہے کہ جو معنی رکھتا ہو تو اس کی نماز باطل ہوگی، لیکن اگر کوئی بھولے سے نماز میں بات کر لے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن نماز کے بعد فوراً ہی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، سلام پڑھنے کے بعد سجدے میں گئے نیت کر کے کہ سجدہ سہو کرتا ہوں قربتاً اللہ، جانے کے بعد بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھے، پھر بیٹھ جائے، پھر سجدے میں جائے بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد پڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سجدہ سہو ہو جائے گا اس کا۔ یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کرنے کا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1142، نماز کی حالت میں کھانسنے یا ڈکار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور احتیاط لازم کی بنا پر نماز میں اختیاراً آہ نہ بھی بھرے یعنی آہ نہ بھرے اور نہ ہی گریہ کرے اور آہ اور انہی جیسے الفاظ کا عمدن کہنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں
کہ نماز میں اگر کوئی شخص کھانسے یا ڈکار لے، کیونکہ یہ طبیعی چیز ہے اور اسے روکا نہیں جا سکتا، یہ بے اختیاری صورت میں انسان کو آ ہی جاتا ہے، اس لیے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو نماز میں گریہ نہیں کرنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے، لیکن اگر یہ رونا خوف خداوندی کی وجہ سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیاوی امور کی وجہ سے رونا یا کوئی اپنے اوپر مصیبت آنے کی وجہ سے رونا، یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو مطلب درد کی وجہ سے انسان کرتا ہے یا اسی وجہ سے، اسی کے ساتھ ساتھ آخ جو ہوتا ہے یہ عربی زبان کا ہے، یہ ساری چیزیں جان بوجھ کر کہنا نماز میں نماز کو باطل کر دیتا ہے، لیکن اگر بے اختیاری صورت میں ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یعنی بہت زیادہ انسان کے کسی سبب سے درد ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو اور بے اختیاری صورت میں آہ یا وغیرہ کچھ ایسی آوازیں نکل جائیں تو ایسی صورت میں اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر رہا ہو تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام مسائل مبطلات نماز کے بارے میں ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔